سورہ نساء آیت 59 یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول و اولی الامر منکم، او بلیورز، اے ایمان لانے والو، اللہ کی اطاعت کرو اور اس کے رسول کی اور اولی الامر کی، یعنی جس طریقے سے اللہ کی اطاعت کے بعد اٹیچ ہے رسول کی اطاعت، اور رسول کی اطاعت کے بعد اٹیچ ہے اولی الامر کی، اور اسی طریقے سے اللہ اور اس کے رسول معصوم ہے، ان کی اطاعت واجب ہے، تو اسی طریقے سے اولی الامر بھی معصوم ہے، ان کی اطاعت بھی واجب ہے۔ اور سوائے 12 اماموں کے شیعہ سنی سب ایگری کرتے ہیں کہ کوئی بھی کسی نے بھی دعویٰ عصمت نہیں کیا ہے، معصوم ہونے کا دعویٰ نہیں کیا ہے۔ جس طریقے سے اللہ اور اس کا رسول انفیلیبل ہے، اسی طریقے سے اولی الامر بھی انفیلیبل ہے، سن لیس ہے، ان سے کوئی گناہ نہیں ہوا ہے۔ اور 12 اماموں کے علاوہ بھی جس طریقے سے تفسیر کبیر میں سنی اسکالر امام فخر الدین رازی لکھتے ہیں کہ اولی الامر کا معصوم ہونا بھی ضروری ہے۔ نبی کی اطاعت واجب ہے تو نبی کی احادیث کی طرف چلتے ہیں کہ انہوں نے 12 اماموں کا ذکر کیا ہے یا نہیں کیا ہے۔ کتاب مسند امام احمد ابن حنبل، جابر ابن سمورہ نریٹر روایت بیان کرتے ہیں، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یکون بعدی 12 خلیفتاً، نبی اکرم ارشاد فرماتے ہیں کہ میرے بعد 12 خلفاء آئیں گے، 12 کیلیف آئیں گے اور دین قیامت تک غالب رہے گا۔ یہاں پر خلیفہ کا معنی ہے سکسیسر، جانشین، قائم مقام، آپ یہاں لغت میں دیکھ سکتے ہیں۔ مسلم شریف کی حدیث 4705 میں جابر ابن سمورہ روایت کرتے ہیں کہ نبی اکرم نے ارشاد فرمایا کہ یہ خلافت تمام نہ ہوگی جب تک کہ مسلمانوں میں 12 خلیفہ نہ ہوں گے۔ مسلم شریف کی دوسری روایت 4708 میں جابر ابن سمورہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اکرم فرماتے تھے کہ دین اسلام ہمیشہ غالب رہے گا 12 خلیفوں کی خلافت تک۔ اور دوسری حدیث میں 4710 میں جابر ابن سمورہ روایت کرتے ہیں کہ رسول خدا فرماتے تھے کہ یہ دین ہمیشہ غالب اور مضبوط رہے گا 12 خلیفوں کی خلافت تک۔ تفسیر عثمانی میں بنی اسرائیل کے 12 سردار حضرت موسیٰ نے چنے تھے، اسی طریقے سے نبی کے 12 جانشین، 12 خلیفہ نبی نے چنے۔ ازالۃ الخفا میں شاہ ولی اللہ محدث دہلوی یہ بیان کرتے ہیں اسی روایت کو جابر ابن سمورہ والی کہ نبی اکرم فرماتے تھے کہ یہ دین اسلام غالب رہے گا جب تک کہ تم پر 12 خلیفہ نہ گزرے۔ صحیح بخاری میں بھی حدیث 7222 7223 میں محمد ابن مسنہ نے بیان کیا ہے، اور انہوں نے پھر جابر ابن سمورہ سے بیان کیا ہے کہ میں نے نبی کریم سے سنا، آپ نے فرمایا کہ میری امت میں 12 امیر ہوں گے۔ صحیح سنن ترمذی میں حدیث 2223 میں یکون من بعدی 12 امیراً، نبی اکرم فرماتے تھے کہ میرے بعد 12 امیر ہوں گے۔ صحیح مسلم میں دوسری حدیث 1821 میں جابر ابن سمورہ بیان کرتے ہیں کہ نبی اکرم سے فرماتے ہوئے میں نے سنا کہ میرے بعد میری امت میں 12 خلیفہ ہوں گے۔ جامع ترمذی کی والیوم 1 پر حدیث 2044 میں جابر ابن سمورہ کہتے ہیں کہ میں نے نبی اکرم سے یہ فرماتے ہوئے سنا تھا کہ میرے بعد 12 امیر آئیں گے۔ ملا علی قاری شرح مشکات میں یہ فرماتے ہیں کہ جابر ابن سمورہ سے یہ روایت ہے کہ میں نے نبی اکرم سے یہ فرماتے ہوئے سنا ہے کہ اسلام کو 12 خلفاء تک قوت و غلبہ حاصل رہے گا۔ اور دوسری روایت میں وہ بیان کرتے کہ آپ نے فرمایا دین قیامت تک قائم رہے گا اور ان لوگوں پر ان 12 خلفاء کی حکومت قائم ہوگی۔ ملا علی قاری دوسرے صفحہ پر لکھتے ہیں کہ شیعہ لوگوں نے اس حدیث میں 12 خلفاء کے ذکر کو اس بات پر محمول کیا ہے کہ وہ اہل بیت میں سے ہوں گے، چاہے وہ منصب خلافت پر حقیقتاً فائز ہو یا منصب خلافت پر فائز نہ ہو۔ اور شیعوں کے مطابق سب سے پہلے خلیفہ حضرت علی ہیں، پھر حسن ہے، پھر امام حسین ہے، پھر زین العابدین ہے، پھر امام محمد باقر ہے، پھر امام جعفر صادق علیہ السلام ہے، پھر امام موسیٰ کاظم علیہ السلام ہے، پھر امام علی رضا ہے، پھر امام محمد تقی ہے، پھر امام علی نقی ہے، پھر امام حسن عسکری ہے، پھر امام مہدی آخر الزماں ہے۔
فتاوی رضویہ میں امام احمد رضا خان بریلوی سنی اسکالر اپنے مسئلے نمبر 228 میں 12 اماموں کا تذکرہ کرتے ہیں. شیعوں کے 12 اماموں کا ایک ایک کا نام لے کر بتاتے ہیں کہ وہ کون ہیں. جامع ترمذی کی شرح لکھنے والے مفتی عطاء الرحمن یہاں پر ایک ذکر کرتے ہیں کہ جتنے بھی خلفاء راشدین گزرے ہیں یا بنی امیہ کے خلیفہ گزرے، بنی عباس کے خلیفہ گزرے ہیں، کاؤنٹنگ کے اعتبار سے کوئی بھی 12 نہیں گزرے ہیں، اور کسی کا بھی مسلمانوں پر کوئی اتفاق نہیں ہوا ہے کہ 12 کاؤنٹنگ کے اعتبار سے گزرے ہیں. لیکن شیعہ بھی مانتے ہیں، سنی بھی مانتے ہیں اگر 12 خلیفہ گزرے ہیں تو وہ شیعوں کے 12 امام ہیں جس کا سب پر اتفاق ہوا ہے. ان میں سے پہلے امام علی ہے، امام حسن ہے، امام حسین ہے، امام زین العابدین ہے، امام محمد باقر ہے، امام جعفر صادق ہے، امام موسیٰ کاظم ہے، امام علی رضا ہے، امام محمد تقی ہے، امام علی نقی ہے، امام حسن عسکری، آخر میں امام مہدی ہے. شیعہ اور سنی دونوں اعتبار سے کاؤنٹنگ کے اعتبار سے اگر اتفاق ہوا ہے تو وہ شیعوں کے 12 امام ہیں، 12 خلیفہ ہیں. I'm on